بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کر کے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو آپ کے تمام تر سوالات کا جوابات پیش کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کریں۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے، آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، وہ ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالستار شافی صاحب۔ آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور حکیم بھی ہیں۔ حکمت کے حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک اللہ ٹھاک کا ہے؟ بڑا احسان، آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، مفتی صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے رہنمائی لیں گے، حکمت کے حوالے سے بھی ہم ان سے پوچھیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو کالز ہوں گی وہ بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کریں اور ہمیں کال کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ہم سنیں گے۔ مفتی صاحب، ابھی ہم انشاءاللہ العزیز کالز بھی لیں گے اور میسیجز بھی جو ہیں وہ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس سے قبل چونکہ ان ایام کے اندر حضرت خواجہ غلام فرید کا عرس بھی جاری ہے، 11ویں شریف بھی قریب ہے، حضور غوث الاعظم کا مہینہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت امام حسن عسکری کے ایام بھی آتے ہیں، تو آپ ان بزرگوں کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ حضرت امام حسن عسکری ہوں یا خواجہ غلام فرید ہوں یا حضور غوث الاعظم ہوں، تو ان کی شان و عظمت کے حوالے سے چند چیزیں بتائیے تاکہ بطور تبرک ہم یہاں سے آغاز کریں، اور پھر جو لوگوں کے مسائل ہیں ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو میں آپ کا اور کوہنور ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم پروگرام میں مدعو کیا، ماشاءاللہ۔ اور جس طرح فرما رہے تھے کہ آراس ہیں اور ایام ہیں اللہ کریم کی بارگاہ کے محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے، یقیناً اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جی، نبی مکرم علیہ السلام کی احادیث طیبات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو شان ولایت سے بھری پڑی ہیں آیات بھی بے اور احادیث شک طیبات بے بھی۔ شک، بڑا خوبصورت جملہ عنایت فرمائے۔ یہیں پر ہم ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم۔ میرے خیال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے۔ جی مفتی صاحب، کیا فرما رہے تھے آپ کہ قرآن و حدیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو شان ولایت کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے؟ جی میں بالکل مختصر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب ہر بندہ مومن اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، بے شک، اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری قبر میں اللہ قدوس مجھے راحت عطا فرمائے، اور میدان محشر میں اللہ مجھے سرخ و رو فرمائے، اور بالآخر جنت میرا مسکن ہو جس میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہے، اصحاب و اہل بیت علیہم السلام کا قرب ہے، اور بالخصوص سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مالا مال ہونا۔ اگر قرآن مجید کی ان دو آیات پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فادخلی فی عبادی، پس شامل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، قانون قدرت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی وابستگی سے آئے، ان کی نسبت سے آئے، ان کی معیت سے آئے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ جی، تو جس نے بھی یعنی یہ قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں ان سے دامن جوڑے اور پھر ان کے ساتھ آئے، اور یہ جو دامن اور یہ نسبت جوڑنا ہے یہ کس قدر اہم ہوتا ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں دیکھیں اللہ قدوس نے متعدد آیات میں، ایک آیت پیش کر رہا ہوں، اب جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک منفی سوچ ہے۔ شاید ایسے لوگوں کو ہی بارے میں اقبال نے کہا تھا
خدت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا ہم مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک۔ اب قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب اگر ہم ادھر غور کریں تو یہ وہ ایمان ہے جو اللہ قدوس کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اللہ نے اہل ایمان ہی سے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان سچوں کی معیت میں ہے۔ اچھا۔ اور جو لوگ اپنی منفی سوچ میں سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی وسیلہ کے، بغیر کسی واسطہ کے، بغیر کسی ذریعہ کے ہم اللہ کا قرب پا کر اس کو راضی کر سکتے ہیں، یہ ایک منفی سوچ ہے۔ یہ ایک منفی سوچ ہے۔ یہیں پر ہم ایک کالر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ہم ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں جناب لاہور سے بول رہا ہوں۔ آپ کا نام؟ میرا نام نعیم ہے۔ جی ارشاد۔ یار کام پہ جاتے ہیں یار، وہ کارو پیسے نہیں دیتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ ماربل کا کوئی ایسا بتائیں وہ پیسے دیں۔ اچھا، اپنی والدہ کا نام بتائیے آپ۔ فاطمہ بی بی۔ آپ کام ٹھیک سے کرتے ہیں؟ ہاں جی کام صحیح کرتا ہوں، چلو، سب کو ٹھیک تنگ ہے۔ کرتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ان کا نام بتا دیں جو تنگ کرتا ہے آپ کو۔ اس کا نام ہے لطیف اللہ، کالا 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 شیخ بھی کہتے ہیں اس کو۔ چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی حکیم صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ تو جہاں آپ کا روزگار کا سلسلہ آپ کی مرضی اور مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور بندہ جو آپ سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو پورا نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ آپ کو چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال رزق کی فراوانی کے حوالے سے احادیث میں اس کے فضائل موجود ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان فرمایا، آپ فجر کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اپنے ورد میں رکھیے، بفضلہ تعالی آپ کو دنیا کی محتاجی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ محترم یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر فرمائے گا۔ جی تو آپ فرما رہے تھے حکیم صاحب کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، تو یہ ان کی منفی سوچ ہے۔ تو یہ جو وسیلہ ہے، یہ وسیلے کا ویسے مفہوم کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ بزرگوں کا طریقہ، کیا جو لوگ وفات پا جاتے ہیں کیا ان کے ذریعے بھی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، یا ان کو وسیلہ بنا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا بھی ہے سلسلہ شریعت میں؟ اصل میں قرآن مجید کی آیات بینات اور احادیث طیبات میں یہ بات موجود ہے، جو اصل میں ہے نا موت، اس کو بھی لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ اقبال نے سمجھایا نقطہ، وہ کہتے ہیں کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ واہ بھائی۔ پتہ چلا موت کا معنی ڈیڈ ہونا نہیں ہے جیسے یہ جمادات ہے، بلکہ جیسے ہماری روح پہلے عالم ارواح میں موجود تھی، پھر سفر کرتے ہوئے اللہ کی شان، اللہ کا کرم کہ انسان شکم مادر میں آتا ہے، پھر وہ اس جہان میں آتا ہے، پھر اس جہان میں وہ اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک سفر ہے۔ اب جیسے شکم مادر کے اندر عام آدمی اس جنین کی، اس فیٹس کی، اس بچے کی حیات کو نہیں سمجھ سکتا، عام بندے کو کیا پتہ اندر کیا معاملہ ہے، یا عالم ارواح کے معاملات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، ایسے ہی بہت سے لوگ اپنی عقل کی وجہ سے جاننا چاہتے ہیں کہ برزخ کیا ہے۔ ہاں جی۔ جناب رومی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ حسبی اللہ گو کہ اللہ ہم کفا۔ جب عقل کو قربان کریں گے، عشق کے تابع ہوں گے، قرآن و سنت کے تابع ہو جائیں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی یہ بات کہ برزخ میں جو لوگوں کی حیات ہے وہ بھی ایک زندگی ہے۔ بے شک۔ اور سب سے بڑا اللہ کے بندوں میں جو مقام ہے انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہ السلام، بے شک اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ اسے رزق عطا کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہماری تھنکنگ، ہماری سوچ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو کم سے کم کلیئر ہونی چاہیے نا، بے شک۔ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، جن پر ہمارا ایمان لازم و ملزوم ہے۔ اب رہی بات اولیاء کی، اصحاب بھی اولیاء میں شامل ہیں، اہل بیت اطہار بھی اولیاء میں شامل ہیں۔ تو ایک حدیث پاک آپ کو مل جائے گی اس میں تفسیر کبیر میں کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون
من دار الداری. تو پتہ چلا جو بے شک اللہ کے دوست ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک جہان میں سے دوسرے جہان میں منتقل کر دیے جاتے ہیں. میں ایک عقلی بات کرتا ہوں, آپ کا کوئی دوست ہو یا میرا دوست ہو, اس کو کوئی آنچ آئے ہم کبھی گوارا نہیں کرتے, ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے, ہم اپنی جان سے بڑھ کر اس کو قیمتی سمجھتے ہیں, اس کو پروٹوکول دیتے ہیں, اس کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے, میں اور آپ تو اپنے دوست کی نگہبانی کریں, اس کا خیال رکھیں, لیکن جس کو اللہ اپنا دوست کہے اللہ اسے ضائع کر دے, معاذ اللہ. یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. بے شک. اگرچہ قرآن و سنت کی تو اپنی جگہ مسلم ہے, ان کی جو آیات ہیں, ان کے جو معنی مفاہیم وہ تو مسلم ہے, لیکن عقل بھی اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی نگہبانی کرے اور اللہ خالق کل ہو کر, مالک کل ہو کر اپنے محبوب کو ضائع کرے. اللہ, یہ تو ناممکن اور محال بات ہے. اچھا حکیم صاحب, بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور کچھ صحت کے حوالے سے بھی بات کر لیں. تو آج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ان دنوں کے اندر موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں, تو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آپ کیا بتائیں کہ ان دنوں میں کون سی خوراک استعمال کی جائے یا کیا کھائیں پیئیں تاکہ ان بیماریوں سے ہم بچ سکیں؟ اللہ کا شکر ہے میں چونکہ مسند طبیب ہوں تو ایک بات یاد رکھیے, بہت ساری چیزوں کو نا 4 سے نسبت ہے. ماشاء اللہ. ایسے ہی نا 4 مزاج ہوتے ہیں جسے ہم امزہ اربع کہتے ہیں. اس میں ایک دموی ہے, ایک بلغمی ہے, ایک صفراوی ہے, ایک سوداوی ہے. جو ماہر طبیب ہوتا ہے نا وہ مریض کے مزاج کے مطابق غذا اور دوا کو تجویز کرتا ہے, اور یہی اس کا فرض منصب بھی ہے. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے اگر بندہ اس کو نہیں سمجھتا تو اسے نسخہ لکھنا اس کے لیے حرام ہے. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم مطلق ہے, وہ ہر موسم کی سبزیاں, ہر موسم کے پھل پیدا فرماتا ہے. ماشاء اللہ. اور جس موسم میں جو ہماری بدن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے. آج کل میں ایک نقطہ عرض کروں گا کہ ہم لوگ قدرتی غذا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور جو مصنوعی غذا سے آرٹیفیشل ڈائٹ کہتے ہیں ادھر ہمارا ملان بڑا بڑھ گیا ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھیں, جہاں مثال جہاں پھلوں کا جہاں پہ آپ ایک مارکیٹ دیکھیں گے وہاں آپ کو رش نظر نہیں آئے گا, لوگوں کی رغبت نظر نہیں آئے گی. لیکن جہاں مصنوعی چیزیں موجود ہوں گی, انسانی طور پر جو بنایا گیا ہوگا, جو بھی آپ کے تصور میں ہے, میں نام نہیں لے رہا کیونکہ میں کسی کی مارکیٹ خراب نہیں کرنا میرا مقصد, تو مصنوعی چیزیں, ٹھیک, آرٹیفیشل چیزیں, اسپائسی چیزیں, ٹھیک ہے, تو ان میں یہ ہے کہ ہماری صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے. تو آپ نام لے بھی دیں تاکہ, اچھا میرا مطلب جیسے یہ برگر ہے, جیسے یہ شاورما ہے, اصل میں یہ چیزیں تو ٹھیک ہے, یہ تو جو کھاتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے. اصل میں اس میں یہ قبلہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو میٹیریل ڈالتے ہیں نا, اس کے اندر وہ معیار کو ملحوظ بعض لوگ نہیں رکھتے. میرا مطلب اس کے جو اجزاء ہیں, اچھا اگر معیار ملحوظ خاطر رکھا جائے تو یہ چیز نقصان دہ نہیں ہے. اگر تو اس کے یعنی معیار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, اس میں تازہ چیزیں ڈالی جائیں, اب فرض کریں اس میں چکن ہی مردہ کسی نے ڈال دی ہے, تو نہ تو وہ شرعاً جائز ہے تو نہ وہ حکمت کے اعتبار سے جائز ہے. ٹھیک ہے, پھر صحت کے جو اصول ہیں اگر ان کے مطابق بنایا جائے تو پھر چلو کم سے کم اگر فائدہ کم ہے تو نقصان نہیں ہوگا. لیکن معاشرے کے اندر چونکہ محکمہ صحت کی جانب سے بھی ادھر بھرپور توجہ نہیں دی جاتی. آپ کبھی دیکھیں وہ لوگ جو ان کو بنا رہے ہوتے ہیں ان کے مزاج میں یا ان کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہوتی. میرے مریض آتے ہیں, میں نے دیکھا ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں, میلے کچیلے ہوتے ہیں, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, الطہور شطر الایمان ہے, صفائی نصف ایمان ہے, مسلمان کا کام ہے انتہائی صاف ستھرا ہونا, انتہائی صاف ستھرا کام کرنا. ٹھیک ہے, بہرحال ہماری باڈی میں ایک امیون سسٹم سے قوت مدافعت کہتے ہیں, اس کو بحال رکھنے سے ہم ہر مرض کا مقابلہ کر سکتے ہیں. موسمی امراض ہوں, وہ خلطی امراض ہوں, وہ متعدی امراض ہوں, ہر مرض سے بچانے کے لیے ہمارا مدافعتی نظام جو ہے وہ ہمارے سمجھ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے 1 کیلوریز استعمال ہوتا ہے. اپروکسیمیٹلی آپ کو ہمیں ایک دن میں 3000 کیلوریز ریکوائر ہوتے ہیں باڈی میں. اب ایک بندہ صبح کھانا کھا کے نکلا ہے ناشتہ کر کے, سارا دن کھایا کچھ نہیں, تو لازمی بات ہے جس سواری پہ وہ سفر کر رہا ہے اس کو وہ مینٹین کر رہا ہے, اس میں پیٹرول بھی ہے, اس میں موبلائل بھی ہے, لیکن اپنے جانب اس کی توجہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک انسانی گاڑی, ایک باڈی ہے, اس کی بھی نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے. تو کھانے کے سب سے پہلے اوقات بنائے جائیں, مثلاً ہر 6 گھنٹے کے بعد کھانا کھایا جائے, اور دونوں کھانوں کے درمیان میں کم سے کم 1 گلاس دودھ استعمال کیا جائے, اور کم سے کم 1 پاؤ سے لے کے آدھا کلو تک پھل استعمال کیا جائے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فوراً امیون سسٹم جو ہے بہتر ہو جاتا ہے. جب امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے تو اللہ کریم ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. جی جی. تو پھر بھی یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے اندر کسی قسم کی کوئی ویکنس محسوس کرے اسے ایک اچھے طبیب کے ساتھ مشاورت کرے. ٹھیک ہے, یا ہمیں ابھی ہم پروگرام میں شامل ہیں, ہمیں وہ کال کر کے
بالکل. بھی ہم سے اچھا رہنمائی لے اس سکتے ہیں. حوالے سے وظائف کیا ہوں گے؟ وظائف صحت کے مطلب کہ جو موسم جب بدلتا ہے تو انسان جس طرح کی صحت کے حوالے سے کرے تو ساتھ ساتھ وظیفے کون کون سے پڑھے؟ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں باوضو رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فرائض ہیں وہ تو ہر حال میں ہم نے ادا کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں نماز پنجگانہ ہے, جو بھی اپنے موقع پر رمضان کے روزے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ اگر فجر کے بعد بندہ سورہ یاسین شریف کو یعنی معمول بنا لے تو اس کے ساتھ انسان کے دنیاوی اور دینی معاملات میں اللہ کریم بہتری فرما دیتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انسان درود شریف جو ہے وہ اگر 313 مرتبہ روز اپنا معمول بنا لے ٹھیک ہے. تو وہ جو ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے, مفہوم یہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی کو کہ اگر تم ہر وقت درود پڑھو گے تو اللہ کریم تمہاری مشکلات کو آسان فرما دے گا, تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا. تو یہ چیز ہے جو ہمیں اپنے معمول میں رکھنا چاہیے اس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. ناظرین یہ دیکھیے کہ ہم نے آپ کو وظائف بھی بتائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے صحت کو کس طرح ٹھیک رکھنا ہے یہ بھی ہم نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ ہم جسمانی طور پر اور روحانی طور پر جب ہم بہتر ہوں گے تو ہمارا جو زندگی کا ایک جو طریقہ کار ہے اور ہماری جو زندگی ہے وہ خوبصورت طریقے سے چلے گی. تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ تعلق میں رہنا چاہیے, نماز کے ذریعے, روزے کے ذریعے, نوافل کے ذریعے, وظائف کے ذریعے, اور اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. یہ جو یاد ہوتی ہے یہ ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رکھتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ درود پاک کی, جس طرح ابھی حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ درود پاک کی بھی کثرت کریں. یہ جو کثرت ہے درود پاک کی یہ بھی ہمارے قلوب و اذہان کو منور رکھتی ہے اور ہمیں بے شمار پریشانیوں سے دور رکھتی ہے. تو درود پاک کثرت سے پڑھیں, 5 وقت کی نماز کثرت سے پڑھیں اور اللہ جل شانہ کو یاد کرتے رہیں. اس کی جو یاد ہے یہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ معمور اور منور رکھتی ہے. اسی کے ساتھ مفتی صاحب کچھ سوالات موجود ہیں وہ بھی ہم ساتھ شامل کرتے ہیں. حسنین صاحب ہیں, ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, شادی کے حوالے سے پریشان ہیں, تقریباً 30 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی ہے, کاروبار بھی کر رہے ہیں, رشتے کی بات چلتی ہے لیکن رشتہ جو ہے وہ آگے مکمل بات جو ہے وہ کہیں نتیجے تک نہیں پہنچتی. تو ان کے حوالے سے بتا دیجئے کہ کیا پڑھیں وہ بنیادی طور پر نا جو ہم نے سمجھا ہے آج تک بزرگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کتابوں میں, بنیادی طور پر ہمیں فرائض ادا کرنے چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ وہ تسبیحات کی طرف متوجہ رہتے ہیں لیکن فرائض ترک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرائض جو نماز ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے, قرآن کی تلاوت بلا ناغہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے کریں کہ آیت الکرسی جو ہے یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کے جتنے بھی معاملات میں رکاوٹ ہے وہ اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی. تو بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ ان کے معاملات میں جو رکاوٹ ہے اس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا, یہی فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ جو میں نے ان کو ذکر بتایا نا, جی جی جی, یہ ذکر اپنا معمول بنا لیں, جو بھی رکاوٹ ہوگی اللہ کریم اسے دور فرما دے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے محترم, جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ یہ آیت الکرسی پڑھیے, انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کی یہ جو رکاوٹ ہے یہ دور فرمائے گا. اور ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے اور درود پاک بھی کثرت سے پڑھنا ہے. حنان صاحب ہیں, ان کا تعلق خانپور سے ہے, وہ کاروباری معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں, انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے کہ وہ کیا وظیفہ پڑھے کہ ان کا جو کاروباری سلسلہ ہے وہ چل پڑے. جی, وہ قرآن مجید کی سورہ جو واقعہ ہے نا جی, اس کو مغرب کے بعد اپنا معمول بنا لیں, اور سورہ جمعہ شریف جو ہے یہ عشاء کے بعد اپنا معمول بنا لیں, اور فجر کے بعد وہی جو میں نے پہلے عرض کیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے یہ 100 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور حسن اخلاق جو ہے اس کو بہتر کر لیں, کیونکہ جناب صدیق اکبر کا ایک قول معروف ہے کہ انسان پر زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں. بعض اوقات ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ اٹریکشن کم ہو جاتی ہے, تو ہمیں حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے تاکہ جو بندہ کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ امپریس ہو کے جائے, دوبارہ ہمارے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ دائیں بائیں جانے کی بجائے ہماری جانب مائل ہو. پھر اصول تجارت کو ہمیں بارہا علماء کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر کوئی ایسی گڑبڑ تو نہیں ہے جس وجہ سے ہم وہ زوال کا شکار ہیں. تو اس لیے میں گزارش کروں گا بھائی صاحب کسی اپنے علاقے کے مفتی صاحب عالم کے پاس بیٹھ کے تجارت کے کم سے کم اصول سیکھ لیں
اور جو میں نے گزارشات کی عمل کریں بفضل ہی تعالی، کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کسی طبیب یا ڈاکٹر کا نسخہ غیر یقینی ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی شفا یقینی ہے۔ واہ واہ واہ، بڑی خوبصورت بات بتائی آپ نے تو اس یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کریم مشکلات دور فرما دے گا۔ انشاءاللہ العزیز۔ محترم، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ مفتی صاحب، حسن اخلاق کی بات کی ہے، کاروباری معاملات میں ہی عملی زندگی میں یہ کس قدر ضروری ہے اور قرآن و سنت میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام جو اللہ قدوس کے محبوب اعظم کہیے، محبوب اکبر کہیے، وجہ تخلیق کائنات کہیے، ٹھیک ہے، مرکز کائنات کہیے، محور کائنات کہیے، جو کچھ بھی کہیے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ قدوس نے شان خلق کو قرآن مجید میں بیان فرمایا یہ کہہ کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کا خلق جو ہے وہ عظیم ہے۔ اور ایک حدیث پاک مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب یہ فرمان آقا علیہ السلام کا ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ بے شک۔ آج ہم، وہ کسی دانا نے کہا تھا پہلے تولو پھر منہ سے بولو، لیکن یہ مثال ہم نے پس پوچھا ڈال دی ہے۔ اب سامنے کوئی بڑا ہے یا بزرگ ہے، ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں سفر کرتے ہوئے کہ وہ لوگ لمحے کے اندر ایک ساتھ لگتی ہے، منٹ میں تلخ ہو جاتے ہیں، جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں بے وجہ۔ یعنی ہمارے مزاج میں ابھی تک وہ ایمان راسخ نہیں ہوا، ہم ایمان کے مفہوم مقصد کو سمجھے نہیں ہیں۔ مجھے پھر ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کتنا پیارا قول ہے یہ۔ ایک حدیث میں کہتا ہوں بندہ پلے باندھ لے، صبح اٹھ کے نیت کرے کہ سارا دن اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے میں نے کسی مسلمان کو اذیت نہیں دینی، اور پھر آپ اس کی برکات دیکھیے۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، ہے مخلوق ساری کنبہ خدا کا، سبحان ٹھیک ہے۔ یا پنجابی میں کسی نے کہا تھا کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوئے تے حسن لوکی ٹور جامے تے رون۔ تھوڑا سا اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے تو معاشرے کے اندر ہماری پی آر بہتر ہوگی۔ کیسے؟ ہمارے رویے سے۔ اگر ہم رویہ رکھیں گے تلخ تو پھر اس کا رسپانس نیگیٹو آئے گا۔ اگر ہم رویہ مثبت رکھیں گے، حسن اخلاق بہتر کریں گے، تو آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کو کم تر جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف خاص قرآن میں ذکر ہے کہ حسن اخلاق والا، یہ مجھے اور آپ کو اور پورے جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ویسے بھی ایک تو یہ ہے نا کہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ اگر انسان حسن اخلاق کا پیکر ہوگا تو اس کی پی آر اچھی ہوگی، اس کے تعلقات اچھے ہوگی، اس کو معاملات میں آسانی ہوگی۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک دنیاوی فائدہ ہوا۔ اٹ سیلف بھی انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہونا چاہیے، اس کے اخلاقیات، اس کی باتیں، اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے، چاہے اس کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اور ایک جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، آزاد کے ساتھ، غلام کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ نے جو دست شفقت والا معاملہ رکھا اور سب کے ساتھ پیار کیا اور سب کو جو ہے وہ حسن اخلاق کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ تعلقات رکھے اور ان کے ساتھ آپ نے پیار اور محبت والا رشتہ قائم رکھا اور ان کو دین کی تبلیغ کی، تو بالکل ان کا جو ماننے والا ہے، ان پر ان کی رسالت کو جو ماننے والا ہے، ان کی نبوت کو جو ماننے والا ہے، اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ حسن اخلاق کا پیکر ہو، کہ جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ایک حسین طریقے سے پیش آتے تھے اور پیار کے ساتھ پیش آتے تھے اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی ملنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ثبوت دے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے محبوب آپ کے جو اخلاق ہے وہ سب سے بہتر ہیں۔ پیر صاحب ابرار احمد صاحب ہیں، ان کا تعلق لاہور سے ہے، کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار ان کا اچھا نہیں چل رہا، تو اس حوالے سے انہیں کچھ بتائیے کہ وہ کیا وظیفہ پڑھیں، اور گھر میں بھی پریشانیاں اور ناچاکیاں رہتی ہیں، گھر کے اندر بھی معاملات ٹھیک نہیں ہے، تو کیا پڑھیں وہ؟
وہ فجر اور سنتوں کے درمیان میں نا جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اسی آج کل وہ گوگل پہ لکھیں گے تو یہ کلمات سامنے آ جائیں گے، تسبیح ملائکہ، اس کا ورد رکھیں 100 بار پڑھیں اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ ان کلمات کی برکت وہی نہیں بلکہ ان کے گرد و نواح میں کے لوگ بھی دیکھیں گے۔ ہوتا یہ کہ ہم چند دن پڑھنے کے بعد یا فوری اثر یہ انجیکشن نہیں ہوتا، ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ صبح پڑھا تو رات کو رسپانس کیا ملا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چند دن اس پر مداومت کرے، فائدہ پہلے تو نظر آئے گا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، بے شک۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب ایک بندہ ڈوب رہا ہے تو وہ جب باہر نکلتا ہے آہستہ 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 باہر نکلتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو اس پر وہ ڈوبنے کے اثرات ہوتے ہیں، بھیگا ہوتا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوتا ہے، لباس کا حلیہ بگڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک زوال ہے، ٹھیک ہے۔ زوال عروج میں آتے اس وقت درکار ہوتا ہے، تو اس پر وہ مداومت اختیار کریں، ٹھیک ہے، اور گھر کے اندر اسلامی ماحول بنائیں۔ اور میں یہاں یہ نقطہ عرض کروں گا کہ اکثر گھروں میں بچے یا بعض کا جو بیوی ہوتی ہے وہ بالکل بے دینی مزاج رکھتی ہے، یعنی صاحب خود نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، لیکن گھر میں بچے اور ان کی اہلیہ کا یہ مزاج بالکل نہیں ہوتا، تو ایسے ماحول میں بھی گھر جو ہے برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو وہ ایسی نشست رکھیں ویکلی، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ڈیلی بیٹھیں تو بہت کم سے کم ویکلی بیٹھیں، ان سے ڈسکشن کریں کہ پورا ہفتہ کیسا گزرا، نمازیں کس کی ادا ہوئی، قرآن کی تلاوت کس نے کی، درود و سلام کس نے پڑھا، ٹھیک ہے، بڑے کی رسپیکٹ کس نے کی، چھوٹے پہ شفقت کس نے کی۔ جب ہم اپنا احتساب خود کریں گے اور اللہ قدوس چونکہ دیکھ رہا ہے تو ہمارے اس حسن نیت پر، حسن عمل پر اللہ کریم برکات کو ظاہر فرمانا شروع کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا ان کے لیے یہ گھر کے اندر بیٹھیں اور نماز روزہ اور اس حوالے سے احتساب کریں اپنا اور دوسروں کا، تو اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور فرما دے گا؟ بڑا اچھا مشورہ آپ نے دیا ہے کہ جب انسان اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو یاد کریں اور وہ ہمارے مسائل کو حل نہ فرمائے اور ہم اس کا ذکر کریں اور ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور نہ فرمائے۔ تو ناظرین، حقیقی ذات وہی ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور فرماتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، تو اس سے ہمیں استغاثہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے اور گھر کے اندر دین کو شامل کرنا چاہیے۔ پھر سب تربیت کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ ابھی آپ نے اولاد کے حوالے سے بات کی ہے، تو ایک تربیت کے جو مراحل ہوتے ہیں اولاد کے، وہ کیا کیا ہوتے ہیں اور کس انداز میں اور کن طریقوں کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو دین سکھانا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، نبی مکرم علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا عمر ہو جائے تو اسے پیار سے نماز کی تلقین کی جائے، ٹھیک ہے، اور جب اس کی عمر 10 سال کو پہنچے تو اسے مارا جائے اعتدال کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسے نماز کا پابند بنایا جائے چونکہ یہ اس پہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ باقی باپ ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ جو نان و نفقہ شریعت مطہرہ نے اس پر لازم کیا ہے، بچوں کی رہائش، بچوں کا لباس، بچوں کی غذا، وہ بھی اسے چاہیے کہ انتہائی اچھی مہیا کرے تاکہ بچوں کے اندر ایک رغبت پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ والد جو بات کہے گا بچے اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اصل میں یہ بات ہے 2 طرفہ، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات ہے کہ باپ کو خود ایک نمونہ بننا چاہیے گھر میں۔ ہوتا یہ فرض کریں آپ باپ سگریٹ پی رہا ہے اور بچے کو منع کر رہا ہے کہ اب اوے خبردار، تو پھر اس کا اثر منفی پڑتا ہے۔ قرآن نے کہا لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا اور بے خبر ہو اپنے آپ سے، تم تو پڑھتے ہو کتاب کو، کیا عقل نہیں رکھتے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو اسلام میں پورا داخل کرنا چاہیے، چونکہ اس میں یہ اسلام لانا یا مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، وہ اقبال کہتا ہے نا کہ عقل سمجھی ہی نہیں ایمان یہ پیغام، ابھی ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ مسلمان ہونا تو یہ اعزاز ہے، یہ فضیلت ہے، یہ شان و شوکت ہے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رب کے انبیاء رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا نبوت بھی تیری قبول ہے، رسالت بھی قبول ہے، ایک التجا ہے، وہ کیا کہ ہمیں محمد عربی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دے، ہمیں ان کا امت ہی بنا دے۔ تو انبیاء تو یہ استدعاء اور التجا کرتے رہے، اور ہمیں اللہ قدوس نے بن کہے اتنا بڑا کرم کر کے نبی کریم علیہ السلام کو امتی بنایا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، احساس، چونکہ احساس ہی ہے، ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا، ایک روڈ پہ نان مسلم ہے مسلم ہے تو کیا آپ کہیں گے یعنی واٹ وی ڈفرنس بٹوین مسلم اینڈ نان مسلم، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ایک کردار ہے آپ کا، ایک حلیہ ہے جو آپ کے اسلام کو شو کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ایمان کو شو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہر وقت نکھارنے کی ضرورت ہے، یعنی اس میں کوئی حد نہیں ہے۔
تو ہم باپ جب خود نمونہ بنے گا, خود شریعت پر چلے گا, ایٹومیٹک بچوں کے اندر رغبت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, اور جو کام شریعت نے ہمیں جن کا پابند کیا وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے. تو بچوں کے لیے احیاء العلوم کے اندر بہترین نصاب موجود ہے. مختصر یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے دنیا اور دین دونوں علوم ان کو ہم نے سکھانے ہیں. ٹھیک ہے, اور سیریس ہو کے سکھانے ہیں. آپ دیکھیں صبح سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, جیسا بھی موسم ہو, ہر ماں کو پتہ ہے کہ میں نے بیٹے کو یا بیٹی کو اس کی سکول یونیفارم میں اس کو بھیجنا ہے, اگر وہ ٹائی ہے, اینی ون جو بھی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن مسجد میں جاتے ہوئے کبھی آپ صبح دیکھیں بہت سے لوگ نان سیریس ہوتے ہیں جب بچے سپارہ پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہم دنیاوی علم پر دینی علم کو مقدم کریں گے. ہمیں احساس ہوگا کہ مسجد میں جانے کے آداب کیا ہیں, ہم اس سے سنجیدہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک حدیث پاک ہے, یعنی نیت المؤمن افضل من عملہ, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, نکھارنا ہے, سنوارنا ہے. جیسے ہم دنیاوی علوم میں کوشش کرتے ہیں بچہ ٹاپ کرے, ایسے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا بچہ اچھا قرآن پڑھے. ٹھیک ہے, ہمارا بچہ اچھا دیندار نظر آئے معاشرے بے شک. ہمارے ساتھ یہیں پر ایک کالر موجود ہیں, بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. جی لاما صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ یہ لائیو شو نہیں چل رہا کیا؟ جی لائیو ہے, آپ کو ہم سن رہے ہیں. کون اور کہاں سے؟ لاما صاحب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے جی. میں چودھری علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی چودھری صاحب جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام کے قرآنی, آپ کی آواز سلو ہو چکی ہے, میرے خیال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. کال ڈراپ ہو چکی ہے. تو آپ تربیت کے حوالے سے بتا رہے تھے, تو وہ بات کمپلیٹ فرما لیجیے. میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اولاد دی ہے, لازمی بات ہے کل میدان معاشر میں ہم سے سوال ہوگا. ٹھیک ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اور اپنی اولاد کو اسلام میں داخل کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ کریم فرماتا ہے اے ایمان والو, ایمان تو لے آئے ہو, اب اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اصل میں اقبال نے کہا تھا نا, یہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ایسی طاقتیں, نیگیٹو طاقتیں مسلسل ہمارے نوجوانوں پر حملہ کر رہی ہیں. کبھی وہ ڈش کی صورت میں تھی, کبھی جناب وہ کیبل کی صورت میں تھی. آج سوشل میڈیا میں ہر بندہ ادھر کھویا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بے شک. تو ہمیں کم سے کم اپنے اوقات کو متعین کرنا چاہیے. احیاء العلوم میں اس بارے سے گزارش کروں گا دوست اس کا مطالعہ کریں. آپ نے جو نظام الاوقات مرتب فرمایا ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے, وہ بڑا کمال کا ہے. اگرچہ وہ اہل علم کے لیے ہے, لیکن جو کہ ساری امت کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والے صرف بتاتے نہیں ہیں بلکہ پہلے خود وہ اپناتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت یعنی امام حسن عسکری رحمہ اللہ, خواجہ غلام فرید مٹن کوٹ والے رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت شہنشاہ بغداد رحمہ اللہ کے آراز ہیں ایام میں. اگر ہم غور کریں کو صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی ان کا تذکرہ باعث راحت ہے, آج بھی ان کا ذکر باعث سکونت. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مشن رکھا ہوا تھا کہ ہم نے اطاعت الہی مکمل کرنی ہے, اطاعت رسول مکمل کرنی ہے. بے شک, بڑی خوبصورت آج آپ نے گفتگو فرمائی. اللہ رب العزت آپ کے علم میں, عمل میں برکت عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تشریف آوری کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ناظرین, ابھی ہم دعا کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ بھی آپ کی جتنی نیک تمنائیں ہیں, آرزویں ہیں, آپ دل میں رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہونا ہے. یہیں پر ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعا فرما دیجیے مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ کریم, آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن احباب نے ہم سے سوال کر کے دینی دنیاوی مسائل پوچھے ہیں, ہم نے جو عرض کیا ہے, ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان سب کو مالا مال فرما. یا اللہ, روئے زمین پر کشمیر ہے, فلسطین ہے, برما, شام, یمن, پاکستان, جہاں بھی روئے زمین پر مسلمان پریشان ہیں, مولا کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. امت مسلمہ کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ, ہم سب کو اپنی عقلوں کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنی سوچ مثبت رکھنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک علیہ السلام کی امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا کریم بے روزگاروں کے روزگار کے اسباب پیدا فرما. تنگی معاش کا شکار ہونے والے اہل ایمان کے رزق میں برکات پیدا فرما.
मालिक उल मुल्क बे औलाद अहले ईमान जोड़ों को साहिब औलाद फरमा। आमीन। बरादर मोहतरम अजीज़म सैयद ज़ैनुल्लाह शाह साहब शेख की मामलात में बरक़ात पैदा फरमा, इनके इस चैनल के मामलात में बरक़ात पैदा फरमा। आमीन। इस सिलसिले में मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, आमीन। ताकि दीन की खिदमत का सिलसिला जारी व सारी रहे। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।